نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بیوی کے پستان کا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے کس کرتے ہوئے اگر میاں کی یا بیوی کی یا ان دونوں کی شرمگاہوں سے قطرے نکل جائیں تو کیا غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ اگر کسی نے اپنی بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈال دی تو بیوی کا وضو قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اگر میاں بیوی کی شرمگاہ مل جائیں لیکن دونوں میں سے کسی کی منی خارج نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کسی وجہ سے دور ہٹ جانا پڑا، یعنی میاں بیوی حق زوجیت ادا کرنے ہی والے تھے، دونوں کی شرمگاہیں صرف ٹچ ہوئی تھیں کہ بچہ اٹھ گیا یا کوئی اور مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے دونوں کو دور ہٹ جانا پڑا، تو کیا ایسے میں غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، کیا بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے کس کرتے ہوئے اگر شرمگاہ سے قطرے نکلیں تو کیا غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ یعنی ہم بستری تو نہیں کی، صرف بوس و کنار کیا جس کی وجہ سے شرمگاہ سے قطرے نکلے، تو غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، عام طور پر بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے یا ذہن کے اندر غلط قسم کے خیالات آ جانے سے یا پھر غلط قسم کی تصویر پر نظر پڑ جانے سے مزی کا اخراج ہوتا ہے، منی کا اخراج نہیں ہوتا۔ یعنی ان صورتوں میں مزی خارج ہوتی ہے، منی خارج نہیں ہوتی۔ مزی کے خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ اس شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسی صورت میں منی کا اخراج ہو جائے تو پھر غسل فرض ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں اور بیوی ساتھ ہیں اور ان کی شرمگاہ مل گئی، شور کا اخراج یعنی منی خارج نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کسی وجہ سے دور ہٹ جانا پڑا، یا دوسری صورت میں یوں کہہ لیں کہ میاں اور بیوی ملے کہ دونوں کی شرمگاہیں ٹچ ہوئیں، بچہ اٹھ گیا یا کوئی اور مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے دونوں کو دور ہٹ جانا پڑا، تو کیا ایسے میں غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ختنہ سے ختنہ مل جاتا ہے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم بستری نہ بھی کی جائے تو مکمل طور پر عورت کی شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ بھی گئی ہو، شرمگاہ نہ بھی گئی ہو اور صرف ٹچ ہو کر دور ہٹ گئی ہوں تو بھی غسل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ جب شرمگاہ سے شرمگاہ چھو جاتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ ختنہ سے ختنہ ملنا، سامنے کے حصے کو یعنی کہ مرد کے سامنے کا حصہ اور عورت کے سامنے کا حصہ مل جائے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہو کہ انسان ہے کہ بچے اٹھ گئے، کوئی مہمان آ گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، شور صرف ابھی اپنی بیوی کے قریب ہوا تھا کہ شرمگاہ ابھی پوری بھی داخل نہیں ہوئی تھی یا پھر داخل ہو بھی جائے اخراج نہیں ہوا تھا، فارغ ہونے سے پہلے کسی مسئلے یا پرابلم کی وجہ سے نکالنا پڑا تو آپ دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ آپ کی منی خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، غسل واجب ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی شور اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لے سکتا ہے یا نہیں، اسے چوم سکتا ہے یا نہیں، اسے بوسہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ فقہائے کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی اور شور آپس میں ملتے ہیں ہم بستری کرتے ہوئے، تو ہم بستری کرنے کے دوران اگر کوئی شور اپنی بیوی کے پستان منہ میں لیتا ہے یا اسے بوسہ دیتا ہے یا اسے چھیڑتا ہے تو یہ اسے ہم بستری پر ابھارنے کی ایک علامت ہے، ہم بستری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شور اپنی بیوی کے پستان کے ساتھ کھیلتا ہے یا بوسہ لیتا ہے یا پھر اسے منہ میں لیتا ہے، یہ بالکل جائز اور درست ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کے درمیان ہم بستری کرنے اور ابھارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لے لیا اور دودھ نکل آیا تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اللہ جل شانہ کی رضاعت کی مدت کو 2.5 سال بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی بچہ 2.5 سال کا ہے کہ اگر وہ بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس بچے کی رضائی ماں ہو جائے گی اور وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو جائے گا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میری رضائی ماں ہے یا یہ میری رضائی اولاد ہے۔ اس مسئلے کے مطابق وہ بچہ 2.5 سال کی عمر تک یا اس سے پہلے کسی عورت دودھ پی لیتا ہے
تو وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ رضائی بیٹا ہوگا تو وہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ رضاعت کی مدت ہے۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لیتا ہے اور دودھ نکل آتا ہے تو اب ایسی صورت میں نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس کا وہ شوہر ہے نہ کہ اس کا بچہ، اور یہ بھی نہیں کہ اس کی عمر 2.5 سال ہے۔ اگر 2.5 سال کی عمر میں وہ دودھ پیتا تو یقیناً وہ اس کا بیٹا ہو جاتا، اس لیے نہ نکاح ٹوٹے گا اور نہ وہ اس لڑکی کا رضائی بیٹا ہوگا۔ فقہائے کرام مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان سے کھیلتا ہے یا اسے چومتا ہے یا اسے منہ میں لیتا ہے تو احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس حالت میں ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے بچے کو جنم دیا ہے اور بچہ اس سے دودھ پیتا ہے تو شوہر کو چاہیے اس حالت میں اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینے یا بوسہ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے منہ میں چلا جائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا اس حالت میں منہ میں پستان کا لینا یا بوسہ لینے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے یا رگڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کی منی نکال سکتی ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اسلام میں ہاتھ سے منی کا نکالنا ناجائز اور مکروہ تنزیہی ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی بیوی سے کروائے، اس لیے اس کام سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنا عضو تناسل رگڑ کر منی کو خارج کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور ہم بستری کے علاوہ کسی اور طریقے سے مرد یا عورت جنسی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اس لیے حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہ کریں اور نہ ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے طریقے کو اپنائیں۔ تو محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا ہے کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب میاں بیوی نکاح میں آ گئے تو سارے پردے ختم ہو گئے، اب شوہر اور بیوی جس حالت میں چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کبھی آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ کو دیکھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ حیا کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ احادیث کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز تو ہے، مگر کمرے میں اتنا اندھیرا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور نیک باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔